دنیا میں منایا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے کلام کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن تک یہ نہیں پہنچا، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ انسانیت کی خدمت جو حقیقی اسلام کا نچوڑ ہے، جو انسانیت کی خدمت بتاتا ہے ہمیں اسلام، اسے پورا کیا جائے اور لوگوں کو اللہ کے کلام، اللہ کے پیغام، اللہ کی وحی اور اللہ کی آرڈر سے واقف کرایا جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے آتی ہے۔ یہ ہمارے یوم القرآن منانے کا مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں یہ یوم القرآن کا پروگرام منایا جائے۔ ہم طرح طرح کے پروگرام اور طرح طرح کی چیزیں ہر سال میں کچھ نہ کچھ مناتے رہتے ہیں، تو ہم اس چیز کو منانے کی اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو قرآن، جو مسلمان کی پہچان ہے، اس چیز کو منایا جائے۔ قرآن کی کچھ احکام جسے چھپا دیا گیا ہے، جیسے قرآن کتاب انقلاب ہے، ہم نے اسے صرف ثواب کی کتاب بنا دیا ہے۔ قرآن کتاب ایک انقلابی کتاب ہے جس کی وجہ سے آدھی دنیا نے اسلام قبول کی، اس کے احکامات کی وجہ سے آج ہم نے صرف اسے ثواب کی کتاب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہاری عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم لوگ قرآن کی آیتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہاری عقلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ اللہ حکم دیتا ہے قرآن میں، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا، تو وہ بتائے گا زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ آج کے اس پروگرام کے صدر محترم عالی جناب صداقت حسین صاحب، جو کہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، آپ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، ایک طویل دینی معلومات کی شخصیت کے سامنے میں لب کشائی کی جرت کر رہا ہوں۔ ہمارے آڈینس میں اورنگ آباد شہر کے سینئر موسٹ ایڈوکیٹ جناب ایم اے لطیف صاحب موجود ہے، جنہوں نے قرآن ایک پریچے، ایک کتاب لکھی ہے جو کافی مقبول ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اورنگ آباد کے سبھی گھروں میں وہ کتاب موجود ہے۔ جناب خالد احمد صاحب یہاں موجود ہے، اسی طرح سیف محمد صاحب جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اسی طرح آڈینس میں ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ اسٹیج کے ہیں۔ مقصود انصاری صاحب اسٹیج پر آ چکے ہیں، جناب حفیظ صاحب ہے، ہمارے حفیظ علی صاحب، شہاب مرزا صاحب، جو کہ اپنی تحریروں سے لوگوں میں ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر آصف یہاں موجود ہے، راشد صاحب یہاں موجود ہے، اور تمام دین کا فہم رکھنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والے آپ تمام سامعین یہاں موجود ہیں۔ آج ہم کو کسی کا کچھ لینا دینا بچا ہی نہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہے، جبکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کی مدد کرنا، یہ ہم نے ترک کر دیا ہے۔ انصاف کے لیے کھڑے رہنا اور انصاف کے لیے گواہی دینا، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہو اور اس کے خلاف آپ کو گواہی دینا ہے تو آپ گواہی دینا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہے۔ یہ سارے احکامات ہیں جو اللہ ہمیں بتاتا ہے
اور بے شک اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، انصاف کا اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا۔ ہم نہ جانے کیوں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اتنے الجھے پڑے ہیں کہ ہمیں قرآن کھول کے دیکھنا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت چندہ زکوٰۃ کر دی ہم ہماری فرائض سے فارغ ہو گئے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بھوکا اگر روڈ پر پڑا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ آپ کا جنت کا دروازہ ہے۔ اور یتیم کا مال کھانے والے، اللہ اس کی مثال دیتا ہے قرآن میں